السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ شارٹ علمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 87 ہے. ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام. حج کے بیان کا تیسرا حصہ جو آپ کے سامنے آئے گا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے مطابق انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. آج جو ٹاپک آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہے احرام. پچھلے گزرے ہوئے ٹاپکس میں آپ کے سامنے حج کے تعلق سے باتیں آ گئیں کہ حج کی فضیلت اہمیت کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، حج کی شرطیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد میں نے میقات کا تذکرہ کیا کہ میقات کسے کہا جاتا ہے، جہاں سے حاجی احرام باندھتا ہے، وہ وقت اور مہینہ کون سا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ آیا. اس کے بعد حج کی قسمیں میں نے آپ کو بتائی کہ حج کتنے طریقے سے ہوتا ہے، کون کون سا طریقہ حج کا ہے، وہ 3 قسمیں آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم احرام کی طرف. سب سے پہلی چیز احرام کہا کسے جاتا ہے، حالانکہ یہ تعریف میں بتا چکا ہوں، پھر بھی چونکہ بیان نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. احرام کہا جاتا ہے مرد کے لیے وہ 2 سفید کپڑے جسے مرد نیچے لنگی کی طرح اوپر چادر کی طرح ڈالتا ہے اور کوئی سلا ہوا کپڑا اس کے ساتھ نہیں پہنتا، اسے احرام کہا جاتا ہے. لیکن خاتون کے لیے، عورت کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہوتا. وہ اپنے نارمل لباس کے اندر احرام، اپنے نارمل لباس ہی میں حج بھی کرے گی اور عمرہ بھی کرے گی. بس شرط یہ ہے کہ جب محرم ساتھ ہو تب چہرے کو کھلا رکھے، جب غیر محرم ہو تب اپنے چہرے کو ڈھانک لے. الگ سے عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا. نہیں تو ہمارے یہاں، ہمارے ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر الگ سے عورتوں کے لیے احرام بھی دیا جاتا ہے. ایک اوپر سے لباس الگ ہوتا ہے، سر پہ باندھنے کا لباس الگ ہوتا ہے، تو وہ ایک سسٹم بنا لیا گیا ہے. لیکن شریعت میں الگ سے کوئی لباس عورت کے لیے احرام کا نہیں ہے. یہ لباس مرد کا ہے اور مرد کے لیے احرام کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا کہ احرام کے بعد جب میقات پر شخص آ جائے تب اسے نیت کرنا ہوتی ہے. نیت جو ہوتی ہے وہ احرام کے بعد ہوتی ہے. آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ میقات پر آ گئے تو میقات پر آ کر آپ نیت کریں گے. اور میں نے آپ کو پیچھے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ صرف اکیلا ایک کام حج ایسا ہے جس میں نیت لفظ کے ساتھ کی جائے گی. لفظ کے ساتھ آپ کو بولنا ہوگا، لفظ کے ساتھ نیت کی جائے گی. آپ کو اگر عمرہ کرنا ہے تو کہنا ہوگا اللہم لبیک عمرتن، اور اگر آپ کو حج کرنا ہے تو آپ کو کہنا ہوگا اللہم لبیک حجتن، یعنی لفظ کے ساتھ آپ کو نیت کرنا ہوگی. اب اگلا ٹاپک ہے ہمارا احرام کی سنتیں، یعنی احرام کا ٹاپک چل رہا ہے. احرام کے اس ٹاپک کے اندر اگلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ ہے احرام کی سنتیں. احرام کی سنتیں. اب احرام کی سنتیں کیا ہیں، یعنی کون سا ادب، کون سا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جس بنیاد پر، جس طریقے پر ہمیں یہ معاملہ کرنا ہے یا اس عمل کو ادا کرنا ہے. تو احرام کی سنتیں کیا ہیں. اب آپ احرام کی سنتیں لکھیے گا. نمبر 1، غسل کرنا. غسل کرنا سنت ہے کہ احرام پہننے کے پہلے غسل کیا جائے. میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب کبھی آپ احرام پہنتے، احرام کے پہلے آپ غسل کیا کرتے تھے. نمبر 2، بدن پر خوشبو لگانا. اس پوائنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا کیونکہ لوگ اس میں بڑا کنفیوز ہوتے ہیں. بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے، احرام پر خوشبو لگانا ناجائز ہے. فرق سمجھیے گا. احرام پہننے کے پہلے بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے. اب آپ نے احرام پہن لیا، احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن پہلے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بدن پر خوشبو لگانا، یہاں پر لائن پوری کمپلیٹ لکھ لیجئے گا. احرام کے پہلے بدن پر خوشبو لگانا. سب سے پہلے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پورے بدن کے اوپر خوشبو لگا لی جائے
اور خوشبو کے اندر کہ پہلے لگائی جا سکتی ہے. آپ حوالہ لکھ لیجئے. حالانکہ میں آپ کو حج کے باب میں ہر چیز کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ نارمل چیزیں ہیں. اتنے حوالے لکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں دقت آئے گی, سمجھنے میں دقت آئے گی, اس لیے میں صرف پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. احرام پہننے کے پہلے بدن پر خوشبو لگانا, اس کی دلیل لکھ لیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1839. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر عطر لگایا کرتی تھی احرام کے پہلے, خوشبو لگایا کرتی تھی احرام کے پہلے. تو احرام کے پہلے بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے. اسی طریقے سے احرام کے پہلے بال کاٹ لینا بھی سنت ہے. سر کے بال, بدن میں کہیں کے بھی بال اگر انسان کو نکالنا ہو تو چونکہ احرام پہننے کے بعد بال کاٹنا حرام ہو جاتا ہے, تو احرام پہننے کے پہلے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں. نمبر 3 ہے یہ. نمبر 4, کوشش یہ ہونا چاہیے کہ احرام سفید کپڑوں کا ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سفید کپڑوں کا پسند تھا. آپ نے سفید کپڑوں کو ہی استعمال کیا. پھر نمبر 5 سنت ہے احرام پہننے کے بعد تلبیہ پکارنا. احرام پہننے کے بعد تلبیہ پکارنا. تلبیہ کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو بتا دوں گا, صرف ورڈ لکھ لیجئے گا. تلبیہ پکارنا یہ احرام کی سنتیں ہیں. غسل کرنا, بدن کے بال کاٹ لینا, بدن پر خوشبو لگانا, سفید لباس ہو یا سفید احرام ہو, اور نمبر 5 تلبیہ. یہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ اسی طریقہ مبارک پر, اسی طریقے پر احرام پہنا کرتے تھے, احرام پہننا پسند فرماتے تھے, اور اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو محرم کیا کرتے تھے. کیونکہ جو احرام پہنتا ہے نا اسے محرم کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے محرم, جو رشتہ دار ہوتا ہے جن سے پردہ عورت کو نہیں کرنا ہوتا, وہ محرم ہوتا ہے. پر یہ محرم ہوتا ہے. محرم مطلب اپنے آپ کو احرام میں باندھنے والا یا اپنے آپ کو محرم بنانے والا, کہ اب اس کے اوپر ساری چیزیں تب تک وہ احرام میں ہے تب تک حرام ہو جاتی ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ٹاپک لکھیے گا احرام میں کون سے عمل حرام ہیں. احرام میں کون سے عمل حرام ہیں, یہ لکھیے گا حالت احرام میں, صرف احرام میں نہیں. بھئی آپ حلال ہو گئے ہیں پھر بھی آپ نے باندھ رکھا ہے کپڑا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن حالت احرام میں اگر آپ ہیں تو کون سی چیزیں آپ پر حرام اور ناجائز ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ لکھیے گا پوائنٹ نمبر 1 2 ایک ساتھ لکھ لیجئے گا, اس کی ایک ہی دلیل ہے اس لیے. پوائنٹ نمبر 1 2 یعنی اب اگر آپ نے احرام پہن لیا, وہ دو لباس پہن لیے مرد نے, عورت نے سر باندھ لیا اور نیت کر لی احرام کی, یعنی محرم ہو گئی وہ بھی. بھئی مرد بھی محرم ہوتا ہے احرام پہننے کے بعد, اور عورت محرم ہوتی ہے نیت کرنے کے بعد. تو اگر اب مرد عورت نے نیت کر لی ہے حالت احرام کی, تو ان پر وہ چیزیں جو حرام ہوتی ہیں نمبر 1 اور 2 بال کاٹنا اور ناخون کاٹنا. 1 اور 2 کو ایک ساتھ لکھ لیں گے ہم کیونکہ اس کی ایک ہی دلیل ہے, بال کاٹنا اور ناخون کاٹنا. اب اگر آپ نے یہ اقرار کر لیا ہے, آپ نے یہ نیت کر لی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محرم بنا لیا ہے کہ اب میں احرام کی حالت میں ہوں, اب مجھے عمرہ یا حج کرنا ہے, تو آپ پر جو پابندی عائد ہوتی ہیں سب سے پہلی پابندی ہے اب آپ بال نہیں کاٹ سکتے. ہاتھ سے بال کو اکھاڑنا یا کٹنگ کرانا یا بال کاٹنا تب تک جائز نہیں جب تک کہ احرام کھل نہ جائے یا احرام کی نیت ختم نہ ہو جائے. یہ فرق سمجھیے گا آپ, اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. حالت احرام میں شرطیں ہیں, لیکن اگر کسی نے بھائی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا پھر بھی اگر وہ احرام کی حالت میں تو پابندی باقی نہ رہے گی. حج مکمل ہو گیا پھر بھی احرام پہنا ہے تو پابندیاں باقی نہیں رہے گی. احرام پہننا یا اتارنا اصل نہیں, اصل نیت کرنا ہوتا ہے. تو بال اور ناخون دونوں اس حالت کے اندر کاٹنا حرام ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی احرام کی حالت میں ہو تو وہ اپنے بال اور ناخون نہ کاٹے. تم میں سے اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو تو بال اور ناخون نہ کاٹے. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے, احرام پہننے کے پہلے ناخون کاٹ لے, احرام پہننے کے پہلے
بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر لے یا اچھی طریقے سے تیل لگا کر بالوں کو جما لے. خاتون ہے تو اپنے بالوں کی اچھی طریقے سے چوٹی باندھ لے تاکہ بال ٹوٹنے کا خطرہ ختم ہو جائے. یہ آپ لکھ لیں گے چاہیں تو اس کے اندر کہ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے محرم کے لیے کہ پہلے ناخن بھی کاٹ لے اور مرد ہو یا عورت ہو اپنے سر میں اچھی طریقے سے تیل لگا کر بالوں کو مرد جما لے اور اگر عورت ہو تو چوٹی باندھ لے تاکہ بالوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ختم ہو جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے حالت احرام میں، احرام کی حالت میں. نمبر 3، خوشبو لگانا. اب اگر آپ نے احرام پہن لیا ہے، احرام کی نیت کر لی ہے، نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا حرام ہو جاتا ہے. خوشبو لگانا حرام ہے. اب آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے. سنن نسائی حدیث نمبر 2671، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، احرام کے بعد کوئی خوشبو نہ لگائی جائے، احرام کے بعد کوئی خوشبو نہ لگائی جائے. پھر میں کچھ چیزیں آگے آپ کے سامنے ذکر کر بھی دوں گا جو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا نا. ہمارے یہاں حاجی لوگ جا کر وہاں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، سارے مفتی بن جاتے ہیں، فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ وہ چیزیں بھی بتا دوں گا جن سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو احرام پہننے کے پہلے بدن پر خوشبو لگانا میں نے بتایا سنت ہے، لیکن احرام پہن لیا، نیت کر لی تو اب اس کے بعد اب آپ کے لیے خوشبو ناجائز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرق آپ سمجھ گئے نا جو میں بار بار آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ صرف احرام پہننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ ہو. بھئی جیسے آپ نے بامبے سے احرام پہن لیا، ایئرپورٹ سے احرام پہن لیا، اب نیت آپ کو کرنی ہے 2.5 گھنٹے بعد دبئی کے آس پاس جب نکل جاتے ہیں، جب میقات آتی تب نیت کرتے ہیں. تو جب تک نیت نہ کی ہو تب تک پابندی شروع نہیں ہوتی، لیکن جب نیت کر لیں گے تب پابندیاں شروع ہو جائیں گی آپ کے اوپر. تو نمبر 3، خوشبو کا استعمال کرنا. نمبر 4، میاں بیوی کے آپسی تعلقات بنانا، صحبت کرنا، ہم بستری کرنا، جو چاہے لفظ استعمال کریں آپ، وہ حرام ہو جاتا ہے حالت احرام کے اندر. حالت احرام میں میاں بیوی کے آپسی تعلقات یا ہم بستری حرام ہو جاتی ہے. نمبر 5، ٹخنے کے اوپر کے موزے یا سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے حرام ہوتا ہے. یہ ٹخنے کے اوپر موزے یا سلا ہوا لباس یہ مرد کے لیے، الگ سے اس کو آپ کوسٹک میں لکھ لیجئے گا، مرد کے لیے شرط ہے، عورت کے لیے شرط نہیں ہے. تو موزے یا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1179 جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سلا ہوا کپڑا پہننے سے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1179. مرد کے لیے ٹخنے کے اوپر موزہ یا سلا ہوا لباس جائز نہیں ہے، جیسے انڈر گارمنٹس وغیرہ نہیں استعمال ہو سکتے، پینٹ شرٹ استعمال نہیں ہو سکتا، پیجامہ کرتا استعمال نہیں ہو سکتا، صرف احرام پہننا ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں اور چمڑے کے موزے ہوں تو ٹخنے کے نیچے تک کے موزے پہنے جا سکتے ہیں، یعنی ٹخنے کے اوپر کے حصے کو وہ کاٹ لے اور نیچے کے حصے میں پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا جوتا پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، بس ٹخنے کے نیچے جو بھی پہنے کوئی مسئلہ نہیں، ٹخنے کے اوپر نہیں آنا چاہیے وہ چیز. اس کی بھی دلیل آپ لکھ لیں کہ اگر ٹخنے کے اوپر ہوگا تو غلط، ٹخنے کے نیچے ہو تو موزے بھی پہنے جا سکتے ہیں، اس کی دلیل لکھ لیجئے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1177 جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو موزوں کو ٹخنے کے اوپر سے کاٹ لے اور پہن لے، یعنی ٹخنے کے اوپر نہ جائے، ٹخنے کے نیچے کے حصے تک پہن لے اور ٹخنے کے اوپر کے حصے کو کاٹ لے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1177. یہ حوالہ یا یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ کپڑے، بھئی شریعت نے جس چیز کی آزادی دی ہے، شریعت نے جس چیز کو کھلا چھوڑا ہے، شریعت نے جس چیز پر ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہے ان پر اپنے آپ پر سختیاں ڈالنا کہ نہیں صاحب ہم جوتے نہیں پہنیں گے، سلیپر پہن کر گھومتے ہیں، اب وہاں کبھی پانی پڑ جائے تو کیچڑ ہو جاتا ہے سلیپر کی وجہ سے، کئی لوگوں کو پیر میں دقتیں ہو جاتی ہیں، کئی لوگوں کو دوسری پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو شریعت آپ کو یہ کہیں نہیں کہتی کہ آپ اپنی جان کو تکلیف دیں. شریعت نے جہاں آسانی رکھی ہے وہاں آسانیوں کو ایک مومن کو اپنانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ بات سمجھ گئے. جوتے، سینڈل، چپل چاہے جو پہنے بس ٹخنے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور ٹخنے کے اوپر نہ ہونے کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1177 جس میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ٹخنے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سب مرد کے لیے نا، عورتوں کے لیے نہیں ہے. نمبر 6،
نمبر 6 ہے شکار کرنا. شکار کرنا جائز نہیں ہے حاجی کے لیے، عمرے کرنے والے کے لیے احرام کی حالت میں. سورہ مائدہ آیت نمبر 95، سورہ مائدہ آیت نمبر 95، جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے شکار کرنے سے حالت احرام میں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7، مرد کے لیے ہے سر ڈھانکنا. احرام آپ نے کندھے پر ڈال لیا، نیچے باندھ لیا، سر ڈھانکنا مرد کے لیے منع ہے. مرد کے لیے سر ڈھانکنا، سر نہیں ڈھانک سکتا مرد، سر کھلا رکھنا ہوگا، لیکن عورت کے لیے شرط نہیں ہے. نمبر 8، عورت کا چہرے پر نقاب ڈالنا یہ منع ہے. پہلے آپ ایسے لکھ لیجئے، پھر میں اس کو آگے اور کلیئر کر دیتا ہوں. عورت کا چہرے پر نقاب لگانا یا چہرہ ڈھانکنا، پورا بدن ڈھکا رہے گا، بس چہرہ کھلا رہے گا. چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم ہے. پہلے اس کی دلیل آپ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1838، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. محرم عورت نہ چہرہ ڈھکے گی نہ ہاتھ کے موزے پہنے گی، یعنی پورا بدن ڈھکا رہے گا، بس چہرہ اور ہاتھ کھلے رہیں گے. پوائنٹ کو دوبارہ لکھ لیجئے گا، معافی چاہوں گا. پوائنٹ نمبر 8 کو دوبارہ لکھ لیجئے کہ عورت کے لیے چہرہ ڈھکنا اور ہاتھ کے موزے پہننا احرام کی حالت میں منع ہے. پوائنٹ نمبر 8 کو ریپیٹ کر لیجئے گا. چہرہ ڈھانکنا اور ہاتھ کے موزے پہننا شریعت میں منع ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1838، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، محرم عورت نہ چہرہ ڈھکے گی اور نہ ہاتھ کے موزے پہنے گی. اسی میں پوائنٹ لکھ لیجئے گا، لیکن اگر غیر محرم آس پاس ہو تو عورت چہرہ ڈھانک سکتی ہے. وہ ڈھانکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیلمٹ جیسا پہننا ہوگا، وہ آگے ٹوپی لگا دیتے ہیں کہ چہرے پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے کپڑا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے چہرہ کھولنا، ایک ہوتا ہے چہرہ ڈھانکنا. ہمارے ایک ٹوپی دلا دیتے ہیں، کیپ کی طرح ٹوپی ہوتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈلا ہوتا ہے، عجیب سا نظر آتا ہے. ایسا کہیں شریعت نے نہیں کہا کہ پردہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ محرم عورت نہ چہرہ دکھائے گی اور نہ ہاتھ کے موزے پہنے گی، حدیث میں ہے. لیکن اگر غیر محرم حضرات آس پاس ہوں تو عورت اپنا چہرہ ڈھانک سکتی ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 399. صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 399، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب عام مرد حضرات ہمارے سامنے آتے تو ہم چادر سے خود کو ڈھانک لیا کرتے تھے. یعنی اجازت مل گئی. اگر صرف آپ کے ساتھ آپ کے محرم حضرات ہیں اور کوئی نہیں ہے، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھیے، ہاتھ بھی کھلے رکھیے. لیکن اگر غیر محرم سامنے آ جائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرتے تھے. لیکن اس بات کو یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوپی لگائیں پھر پردہ ایسا کریں کہ چہرہ ٹچ نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. چہرہ ڈھانکنا اور چہرہ کھولنا دو کھلی چیزیں ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں دین کے معاملے میں بڑی شدت، بڑی سختیاں، اور خاص طور سے حج کے معاملے میں بہت شدت لوگوں نے اپنا رکھی ہیں. خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرنے کی وہاں پر وجہ بنتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو موقع دے انشاءاللہ، اور موقع دے ہی دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو موقع دے حج اور عمرہ کرنے کا، تو ہم اپنے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں، نہ کہ ان کو پریشان کریں. تو یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی انشاءاللہ. نمبر 9، نکاح کرنا یا نکاح کرانا دونوں ناجائز ہوتا ہے احرام کی حالت میں. نہ خود آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کا نکاح پڑھا سکتے ہیں. نکاح کرنا یا نکاح کروانا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1409، جس میں نکاح کرنے اور نکاح کروانے دونوں سے منع فرمایا گیا ہے. میں آپ کو صرف حوالے جات بتا رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آپ کے رہ جائے. جہاں ضروری ہے وہیں حوالہ دے رہا ہوں، باقی جگہوں پر میں صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں. وہ سارے عمل جو ایک محرم کے لیے احرام کی حالت کے اندر ناجائز ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ابھی چل رہا ہے. نمبر 10، فضول کی باتیں کرنا، فحاشی کی باتیں کرنا. فضول کی باتیں کرنا اور فحاشی کی باتیں کرنا، یہ پوائنٹ خاص طور پر دھیان رکھیے گا. ہمارے یہاں پر حاجی لوگ عام طور پر اس چیز پر بالکل دھیان نہیں دیتے. حج پر گئے ہیں،
8 तारीख से एहराम बांध लिया है, अब टोटल फ्री, वहां ज्यादा फोन बजता नहीं, कोई मसरूफियत होती नहीं, बैठ गए मीना में खेमे के अंदर, खवातीन एक तरफ मर्द एक तरफ, इसकी बुराई उसकी भलाई, इसके बारे में बुरा बोलना, गीबतें, चुगलखोरियां, उल्टी सीधी बातें, ये सारे अमल आपके हज को खराब कर देते हैं, आपके हज के सवाब को कम कर देते हैं। और मैंने आपको हेडिंग डलवाई है एहराम की हालत में हराम चीजें, और हराम में जिक्र कर रहा हूं नंबर 10 पर फिजूल की बातचीत और खास तौर पर फहाशी वाली बातचीत। सूरह बकरा आयत नंबर 197, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, हज में फिजूल की बातें, फहाशी की बातें और झगड़ा लड़ाई ना करो, हराम कर दिया शरीयत ने। हज में फिजूल की बातें, फहाशी की बातें, फिजूल की बातें और झगड़ा लड़ाई ना करो, शरीयत ने हराम करार दे दिया। तर्जुमा चाहे तो आप डायरेक्टली कुरान से भी लिख सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन इसका लिहाज हमारे यहाँ हाजी बिल्कुल नहीं करते। वक्त जाया करना, मीना में खेमों में बैठकर वक्त जाया करना, मीना अरफा मुजदलफा जाते वक्त सफर के रास्ते में अपने वक्त को जाया करना, गीबतों में, चुगलखोरियों में, उल्टी सीधे मजाक मस्ती करने में सिर्फ वक्त को जाया करते हैं और अपने हज के सवाब को कम करते हैं। इसलिए हज के सफर को बड़ा कीमती जानिए। आप अल्लाह ताला के मेहमान हैं, आप अल्लाह के हुजूर आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है, इतना बड़ा शर्फ अता किया है, तो अल्लाह के लिए उसकी कदर करना है, उसे समझना है और अपने वक्त को सही तरीके पर इस्तेमाल करना है, ताकि हज और उम्रा करके जब हम घर आए तो रब्बुल आलमीन हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 लिख लीजिए। दरख्तों को या झाड़ों को हरम के अंदर काटना, कोई भी पेड़ दिख रहा है, दरख्त दिख रहा है, उसे काटना एहराम की हालत में वैसे भी जायज नहीं है हरम में, पर एहराम में स्पेशली जायज नहीं है। दरख्त झाड़ काटना सिवाय कांटेदार झाड़ के, अगर कोई कांटे देने वाला झाड़ है, तकलीफ देने वाला झाड़ है, उसे काटा जा सकता है, पर आम फल देने वाले झाड़ों को हरम में, एहराम की हालत में भी नहीं, और हरम में तो वैसे ही नहीं काट सकते। ये पॉइंट हमारे सामने यहां पर क्लियर हो गए, ये बातें हमारे सामने यहां पर क्लियर होती है कि एहराम की हालत में कौन कौन से अमल नाजायज हैं, कौन कौन से अमल हैं जो एक हाजी नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो वो अपने हज को खराब करने की वजह बन जाएगा। इन तमाम अमाल से अपने आप को उसे बचाना चाहिए। अब यहां पर कुछ चीजें लिखिएगा जो हमारे यहां मशहूर हैं, यहां पर या तो आप लिख लें, सवालात की शक्ल में लिख लें, जैसे चाहें आप लिख लें। क्या एहराम की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है? क्या एहराम की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है? तो जवाब लिखिएगा हां, हालत एहराम में सुरमा लगाना जायज है। कई लोग इतनी सख्ती करते हैं, सुरमा तक नहीं लगाने देते हैं। अब किसी की अगर आदत है सुरमा लगाने की, कोई हरज नहीं है, लगा सकता है। उसकी दलील आप लिख लें, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2089, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2089 के एहराम की हालत में सुरमा लगाया जा सकता है। नंबर 2 लिखिए, एहराम में या एहराम की हालत में नहाना और गंदा होने पर एहराम को बदलना जायज है या नहीं? इसमें भी मैं ये सब बातें असल में आप में से कई ऐसे लोगों को शायद अजीब भी लगेंगी जो अभी तक इस सफर पर नहीं गए हैं, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा ये चीजें वहां कितनी बड़ी हैं, इन चीजों को वो लोग किस तरीके से अपनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे खुद महसूस होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि टॉपिक जो आपके सामने चल रहे हैं, पता नहीं आपको ऐसा लगता होगा फायदा होगा कि नहीं होगा, पर इंशाअल्लाह जब आप सफर पर जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बातें इंशाअल्लाह आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी। तो हालत एहराम के अंदर नहाना और गंदा होने पर एहराम बदलना जायज है, कोई हरज वाली बात नहीं है। जरूरत हो आप नहा लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, भाई एहराम खोल कर दूसरा एहराम पहन लीजिए। एहराम में कीचड़ लग गया, गंदगी हो गई, तो क्या उस हालत में अल्लाह के सामने जाएंगे? अरफा मुजदलफा में जाएंगे। अब भाई 3-4 दिन तक आपको एहराम पहनना है, आपने 8 को पहना है, 9 को पहना है, 10 को पहना है, 3 दिन तक आप एहराम पहने हुए, तो क्या गंदा एहराम पहनेंगे? अगर गंदा हो जाए आप एहराम बदल सकते हैं, कोई हरज वाली बात उसमें नहीं है। एक अहम और पॉइंट लिखिएगा, साबुन और विक्स का इस्तेमाल करना। अजीब बेवकूफ हमारे यहां कुछ लोग होते हैं,
صابن تک نہیں یوز کرنے دیتے کیونکہ اس کے اندر خوشبو ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو آپ حدیث سے مت دیکھیے, آپ تو عقل سے دیکھیے کہ عام دنوں میں اپنے گھر پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن آپ کو عطر نہیں ملے تو آپ صابن لگا کر مسجد جاتے ہیں کپڑے پر کہ نہیں یہ عطر کا کام کرتا ہے, میں اسے آج صابن لگا کر مسجد جاؤں گا. شادی بیاہ میں جاتے وقت صابن لگا کر کبھی جاتے ہیں کہ چلیے میں کپڑے پر آج صابن لگا کر جاؤں گا. تو جب گھر پر خوشبو کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے صابن, صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی صفائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وکس کو کون عطر کے طور پر استعمال کرتا ہے؟ سردی ہے, آپ کو سردی ہو گئی ہے, آپ ناک میں گلے میں سینے پر اگر وکس لگائیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پر ہمارے یہاں کے ہندوستانی مفتی آدمی کو سردی میں مرنے دیں گے پر کہتے ہیں وکس لگانا حرام, صابن استعمال کرنا حرام. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ممکن ہے, آپ نے ایسا صابن لے لیا جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے, گندے گھومیں گے؟ ایسا نہیں ہے. صابن چونکہ کہیں پر بھی عطر کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, آپ خوشبو کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں, اب صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس لیے صابن اور وکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسا صابن مل جائے جس میں خوشبو نہ ہو تو آپ اسے استعمال کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ ایک سوال آتا ہے, جوتے پہن سکتے کہ نہیں احرام میں؟ اب میں اس سوال کا جواب تو اوپر دے چکا ہوں, دلیلوں کے ساتھ صرف لکھ لیجئے کہ جائز ہے, جوتے بھی پہنے جا سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایک سوال آخری یہاں پر یہ لکھ لیجئے گا, تکلیف دینے والے جانور کو احرام کی حالت میں مار سکتے کہ نہیں مار سکتے؟ جیسے کئی جانور تکلیف دیتے ہیں, چیٹی نے کاٹ لیا آپ کو, کتا ہے کبھی نظر آ گیا کاٹ سکتا ہے, کوئی بھی چیز, سانپ ہے, بچھو ہے, کوئی ایسا جانور جو آپ کو کاٹ سکتا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, اسے مار سکتے کہ نہیں؟ بھئی شکار کرنا حرام ہے, لیکن تکلیف دینے والی چیز کو مارنا احرام میں بھی جائز ہے. جس کی آپ دلیل لکھ لیں, جن میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 3314 اور 3315, دو حدیثیں جس میں کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. چوہے کا تذکرہ ہے, کتے کا تذکرہ ہے, بچھو کا تذکرہ ہے, یعنی تکلیف دینے والے جو بھی جانور ہیں انہیں حرم یا احرام کی حالت میں بھی مارا جا سکتا ہے, کوئی حرج والی بات اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے اس پر بہت زیادہ شدت اپنانا, بہت زیادہ سختی رکھنا صحیح نہیں ہے. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تلبیہ. تلبیہ کس سے کہتے ہیں؟ تو تلبیہ وہ جملے جو حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام پہننے کے بعد ادا کرتا ہے, ان جملوں کو تلبیہ کہا جاتا ہے. حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام پہننے کے بعد جو لفظ یا جو جملہ دہراتا ہے اسے تلبیہ کہا جاتا ہے. اور تربیہ کے کرنا یا تلبیہ کہنا, تلبیہ کرنا, تلبیہ پڑھنا سنت ہے. تلبیہ پڑھنا سنت ہے. تلبیہ پڑھنا سنت ہے. مرد تیز آواز میں اور عورت دھیرے آواز میں پڑھے گی. مرد تیز آواز میں اور عورت دھیرے آواز میں, جتنا وہ سن لے اتنی آواز کے اندر پڑھے گی. اس کی دلیل ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1596 کہ مرد تیز آواز میں پڑھے گا اور عورتیں تلبیہ دھیرے پڑھیں گی. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1596. نیکسٹ لکھیے گا تلبیہ کے الفاظ. تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ تو تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ نوٹس میں آپ کو میں بھجوا دوں گا, چاہے تو آپ سن لیجئے, اگر نہ لکھ پائیں تو بھی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ کو میں بھیج دوں گا, جس کو آپ نے وہاں سنا ہوگا پڑھا جاتا ہے, وہ لوگ باقاعدہ ماشاءاللہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طریقے سے ماشاءاللہ وہاں پر مائک میں بھی یہ تلبیہ دہرایا جاتا ہے. تو تلبیہ کب پڑھا جاتا؟ تلبیہ کے یہ الفاظ ہیں جو اس طریقے سے وہاں پر ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ وہاں جائیں گے نا اور یہ منظر اور یہ تلبیہ جب آپ سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کی روح زندہ ہو جائے گی. جسم تو چھوڑیے، روح زندہ ہو جاتی ہے وہاں جا کر. یہ تلبیہ کے الفاظ، چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی صدائیں، اس کے نام کی صدائیں، اس کی کبریائی. میں صرف اس کا ترجمہ اگر آپ کو بتا دوں، ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ احرام پہنتے ہی کیا بول رہے ہو. آپ جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں میں اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. حاضر ہوں میں اللہ، تیرے لیے ساری تعریف ہے، ساری نعمتیں ہیں. اللہ میں حاضر ہوں، تیرے لیے ساری بادشاہت ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، حاضر ہوں میں اللہ، اللہ تیرے لیے حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ میں حاضر ہوں، ہر نعمت اور ہر تعریف تیرے لیے ہے. اللہ میں حاضر ہوں، بادشاہت تیری ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سوچئے اللہ رب العالمین ہم سے کیا عمل کروا رہا ہے. کپڑے اتروا دیے، 2 احرام میں لپیٹوا دیا، اور اس کے بعد ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اللہ مال، دولت، شہرت، عزت، بڑائی، کبریائی، اسٹیٹس، رتبہ سب پیچھے چھوڑ کر میں حاضر ہوں. میں آ گیا تیرے سامنے 2 کپڑوں میں. لباس گندا بھی ہے تو تیرے سامنے ہوں، احرام کیسا بھی ہے تیرے سامنے ہوں، غریب امیر فقیر بڑا چھوٹا سب تیرے سامنے. اور ایک جملہ پکار کر اپنی فقیری کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محتاجگی کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہو گیا. اللہ میری اب کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے نا. اللہ تو ہی تو ہے نا دینے والا، اللہ تو ہی تو ہے نا عطا کرنے والا. کون عطا کرے گا اللہ؟ اگر تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ اللہ میری صدا کو سن لے، اللہ میری اس دعا کو سن لے، اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ مجھے حج کی طاقت عطا کر دے، اللہ میری حج کے سارے اعمال کو قبول کر دے. تو حج کرنے والا یہ لبیک پڑھنا شروع کرتا ہے اور پڑھتے ہوئے اپنا عمل پورا کرتا ہے. عمرہ کرنے والا بھی یہی لبیک کہہ کر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس حج اور عمرے پر جانے کی سعادت نصیب فرمائے. اسی پوائنٹ میں لکھیے گا تیز آواز سے تلبیہ پڑھنے کی فضیلت. تیز آواز سے تلبیہ پڑھنے کی فضیلت. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2921. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تیز آواز میں تلبیہ پڑھتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ ساری مخلوقات اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ اس کے لیے گواہ بن جائیں گے. جب تم میں سے کوئی تلبیہ پڑھتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی مخلوقات اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے. کتنی بڑی فضیلت تلبیہ کو تیز آواز سے پڑھنے کی. اب ایک آخری پوائنٹ جو مجھ سے پیچھے چھوٹ گیا احرام میں، ایک آخری چیز لکھ لیں آج کے ہماری اس کلاس کے اندر. کل انشاءاللہ 88 نمبر جو درس ہے وہ ہمارا طواف اور سعی کے اوپر ہوگا، جس میں ہم طواف کا ذکر کریں گے اور سعی کا ذکر کریں گے. ایک آخری سوال، مسجد عائشہ سے احرام باندھنا. تو مسجد عائشہ ایک جگہ جو مکہ کی بالکل باؤنڈری کے اوپر آتی ہے، وہاں سے جا کر کئی لوگ ہمارے یہاں احرام باندھتے ہیں اور بار بار عمرے کرتے ہیں. تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ کو پیچھے بتائی گئی میقاتوں پر جانا پڑے گا. جس میقات پر آپ جا سکتے ہیں وہاں جائیں اور احرام باندھ کر آئیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ کیا بھائی، ہم منع کیوں کرتے ہیں؟ تو منع کرنے کی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی نے جب میقات بتائی تو میقات نے کہیں بھی مسجد عائشہ کا ذکر نہیں کیا. اور مسجد عائشہ سے احرام باندھنے والوں کی دلیل یہ ہے
کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا تھا کہ جاؤ وہاں سے جا کر احرام باندھو. مسجد عائشہ سے احرام باندھنا عمرہ کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اس کی پہلی وجہ بتائی کہ حدیث میں کہیں پر بھی مسجد عائشہ کو میقات نہیں بتایا گیا ہے. دوسری بات، لوگ جو دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے وہاں سے احرام باندھا تھا، تو حضرت عائشہ مدینہ سے احرام باندھ کر آئی تھی، پر راستے میں حیض کی حالت میں ہو گئیں اور عمرہ نہیں کر پائی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں وہاں پر جا کر اجازت دی تھی. تو اگر آج بھی کوئی ایسی عورت ہے جس سے راستے میں حیض آ جائے، اس کا عمرہ ادھورا رہ جائے، تو وہاں جا کر احرام باندھ سکتی ہے، پر عام لوگوں کے لیے وہاں سے احرام پہننے کی اجازت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کے سامنے اس بات سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حج کے لیے نکلی. اب حج کرنا تھا ان کو، پہلے آ کر عمرہ کرنا پڑتا ہے، پھر حج ہوتا ہے. راستے میں انہیں حیض آ گیا، اب وہ عمل نہیں کر پائیں، طواف وغیرہ نہیں کر پائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تم جاؤ، اس جگہ پر تنعیم کہا جاتا ہے، اس جگہ کو تنعیم کہا جاتا ہے، وہاں جاؤ اور جا کر احرام باندھ کر آ جاؤ. تو اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس سے راستے میں حیض آ گیا ہو، وہ عمرہ نہ کر پائی ہو، تو وہ تو یہ عمل کر سکتی ہے. لیکن عام لوگوں کا وہاں سے احرام باندھنا، بار بار دن میں 10 عمرے کر رہے ہیں لوگ، 8 عمرے کر رہے ہیں لوگ، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے. احرام کے لیے اس جگہ پر جانا چاہیے جسے احرام کا مقام بتایا گیا ہے، جسے میقات بتائی گئی ہے، وہیں جا کر ایک حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو احرام پہننا چاہیے. تقریباً یہاں پر ہماری باتیں احرام اور تلبیہ کے تعلق سے مکمل ہو جاتی ہیں. یہاں پر ہماری بات کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. اب انہی باتوں پر میں آج کے اپنے اس درس کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو، جتنے بھی یہاں پر ساتھی حاضر ہیں، ان تمام کو اور ان کے گھر والوں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کو تیرے گھر کے دیدار کی توفیق و طاقت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جائیں، ہر غلطی سے بچ کر صحیح طریقے سے ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.